اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے، علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلس سے مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک سورہ مبارکہ اور پھر اس پر اس کی ڈیٹیل، تفصیل، سبب نزول، شان نزول اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ مریم کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل اور تفصیل سے سورہ مریم کا ذکر سنا۔ آج بھی سورہ مریم کے مضامین پر انشاءاللہ کچھ گفتگو اور کلام ہم کریں گے۔ سورہ مریم یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، اور بی بی مریم جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہیں، انہی کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام بھی مریم رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ چونکہ شادی شدہ نہیں تھی، آپ کے کوئی شوہر نہیں تھا، اور اللہ پاک نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور ایسا چونکہ عام طور پر فطری جو تقاضا ہے اس کے یہ معاملہ برعکس تھا، تو اس لیے یہ ایک عجیب واقعہ تھا۔ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان لوگوں سے بچپن میں جھولے میں ہی آپ نے کلام فرمایا، تو اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم مقرر ہوا۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ وہ مبارک سورت ہے کہ جس میں کئی نبیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی ولادت بھی چونکہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ضعف اور بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے اس وقت ہوئی، تو وہ بھی واقعہ ایک عجیب واقعہ تھا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ تو آئے بڑھتے ہیں آگے اس کے مضامین کی طرف۔ بطور خاص وہ آیات مبارکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے پاس جبریل امین آئے، اللہ پاک اسی صورت کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اصل معاملہ یہ ہوا کہ حضرت جبریل بڑی حسین و جمیل ایک انسانی صورت میں آپ ظاہر ہوئے، ہیں فرشتے، نوری فرشتے، لیکن قرآن فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک بشر بن کے، یعنی عام ایک انسانی روپ کے اندر آپ آئے۔ اور وجہ یہی تھی کہ اگر آپ اپنی اصلی صورت میں آتے تو کبھی بھی وہ آپ سے کلام نہ کر سکتی، آپ کا کلام سمجھ نہ سکتی، بلکہ وہ ویسے ہی آپ کو دیکھ بھی نہ پاتی اس طرح، کیونکہ جبریل امین کو اصلی صورت کے اندر دیکھنا، کہ جس کے اتنے بڑے پر ہیں کہ پوری زمین کو، پورے اتنے بڑے پر ہیں کہ وہ پھیلائیں تو پوری زمین پر پھیل جائیں، اور وہ ایک اصل صورت، نورانی صورت،
تو جو جبریل امین آئے وہ ان کے پاس ایک انسانی صورت میں آئے، عام بشری تقاضوں کے مطابق، یعنی بال بھی ہیں، خوبصورت لباس بھی ہے، آپ اس طرح ظاہر ہوئے، حسین و جمیل ہو کر ظاہر ہوئے، اور آپ نے پھر کلام کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نوری وجود بشری میں آ سکتا ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ نور ہے تو بشر نہیں، بشر ہے تو نور نہیں، یہ آپس میں ضد یوں نہیں ہے، بشر اور نور آپس میں ضد نہیں ہے، کیونکہ جو نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں ہی نور، وہ بھی بشری لبادہ اگر میں آتے ہیں تو آ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقتیں عطا فرمائی۔ تو اب جو ہیں اب بشری کیفیت میں ہیں، تو اب یہ نہیں کہیں گے نور ان سے بالکل زائل ہو گیا، نوری ختم ہو گئے، وہ نہیں، وہ نوری بھی ہیں، وہ اس وقت بشری کیفیت میں ہیں۔ لہذا نور اور بشر ان کو آپس میں ضد نہ بنایا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، جو بشر ہیں تو وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوقات کھانا پینا چلنا پھرنا یہ سب معاملات لوگ بیان کرتے، بولے لو بشر تھے، ہم جیسے تھے، بشر تھے، تو بشر ہونے کا تو کوئی انکار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، مگر میرے اور آپ جیسے نہیں، سید البشر بن کر آپ دنیا میں تمام بشروں کے آقا اور سردار بن کر اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ اپنی اصل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، دنیا میں بعثت ہوئی ہے تو بشر ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جب آپ بشر بن کر آ گئے تو نوری صفت آپ سے چلی گئی، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی بھی نوری بشر بن کر آ ہی نہیں سکتا تو یہ جبریل امین آئے، جبریل امین آئے ہیں بی بی مریم کے پاس، تو وہ بشری تقاضوں کے ساتھ ہی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان جو بن کر آئے تھے تو وہ بھی بشری تقاضوں کے ساتھ آئے۔ تو نوری مخلوق کا بشر بن کر آنا، یہ نور اور بشر آپس میں ضد نہیں ہے، بلکہ نوری مخلوق وہ بھی بشری لبادے کے اندر ظاہر ہو سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اور ان سے نوری صفت ختم نہیں ہو جاتی، وہ نوری صفت ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جب یہ آئے اور کلام بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے میرے اولاد ہو، جبکہ مجھے کسی بشر نے، انسان نے چھوا نہیں ہے، اور میں بھی کوئی برائی کرنے والی نہیں ہوں، تو اولاد کیسے ہو سکتی؟ تو کہا اللہ جیسے چاہے گا، سبحان اللہ۔ بہرحال وہ تفصیل ڈیٹیل سے وہ واقعہ ہے کہ آپ امید سے ہوئیں اور ولادت عیسیٰ بھی ہو گئی۔ اب جب ولادت عیسیٰ ہوئی تو آپ اپنی قوم کے پاس آپ آ رہی ہیں، تو اس وقت ایک دل میں خوف تھا، ایک کیفیت تھی، اور کہ میں ان کو کیا جواب دوں گی۔ انہوں نے سوال جب آپ سے کیا تو آپ نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ کہنے لگے کیسے بات کریں، جو بچہ ہے اور جھولے میں، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی پاک دامنی کو بیان کر دیا، اور جو تہمت لگ رہی تھی وہ بھی ختم کر دی، زائل کر دی، اور سب سے پہلے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں، بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ان کی محبت میں ایسے بڑے آگے کہ اتنا غلو کرنے لگے، معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی نقصان اور خسارے میں رہے، اور کچھ ایسے بغض اور عداوت میں رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے در پر ہو گئے، وہ بھی نقصان اور خسارے میں رہے، وہ یہ بھی تباہ اور وہ بھی تباہ۔ صادق اور سچے کون؟ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم جو دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود بیان فرما دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ پاک نے 4 بچوں کو 4 چیزوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو کنویں کے اندر جب ڈالا جا رہا تھا وہی کے ساتھ فضیلت آپ کو دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں کلام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ فہم فراست عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ 4 بچے ہیں جن کو یہ یوں فضیلتیں عطا کی گئیں، اور فرمایا سب سے عظیم فضیلت اور سب سے بڑی نشانی وہ ہے جو سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی۔ اور وہ شان اور فضیلت یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے گئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کہتے ہیں، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور انہیں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہ کھولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت فرشتوں کو اور حوروں کو خادم بنایا گیا، اور ولادت سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ کو جو نبوت عطا ہونی ہے، آپ کو جو اللہ نے مبعوث کرنا ہے اور بھیجنا ہے، تو آپ کے لیے اقرار لیا گیا، وہ تمام نبیوں سے ایک اقرار لیا گیا۔ تو یوں اللہ نے تمام عالمین پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو یہ ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بھی شان بیان کی گئی، کہا گیا کہ حضرت بی بی مریم پر یہ تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بیٹے نے بچپن میں یہ گواہی دے دی اور بتا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت الزام لگایا گیا تو گھر کے اندر جو چھوٹا بچہ تھا اس نے گواہی دے دی، کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان پر بہتان لگایا گیا، ان پر تہمت لگائی گئی، تو فرمایا کہ یہ گواہی کسی اور نے نہیں دی بلکہ قرآن میں اللہ نے 17 آیتوں کو نازل فرما دیا، 17 آیتیں نازل فرمائی سورہ نور کے اندر۔ اگر اللہ چاہتا تو پتھروں سے گواہی لیتا، درختوں سے گواہی لیتا، اگر چاہتا تو وہ بھی بول پڑتے، لیکن چونکہ یہ محبوبہ محبوب ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، تو گواہی کسی بچے سے نہ دلوائی، درختوں سے نہ دلوائی، پتھروں سے نہ دلوائی، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور قرآن میں بیان ہوا، ہم آج ان کے ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کے خطبے پڑھتے رہیں گے جو کچھ ان کی شانوں کو قرآن میں بیان ہوا۔ مزید آگے کچھ بڑھتے ہیں اور کچھ اور آیات مبارکہ اور ان کے مضامین بھی سنتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ سورہ مریم میں بڑے انبیاء کرام کا بھی تذکرہ موجود ہے، جی ہاں، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بطور خاص ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ صدیق، سچے، تصدیق کرنے والے، ہر معاملے کے اندر توحید کے درس کو عام کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، حشر و نشر پر، یہ تمام تر چیزوں کا واز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بطور خاص کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کفار مکہ ملت ابراہیمی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ملت ابراہیمی کہتے ہیں، تو انہی کو کہا گیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو صدیق بھی کہا گیا، نبی بھی فرمایا گیا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں بیان فرماتے کہ ان کے مابین کچھ مناسبت اور فرق کے طور پر کہا کہ ہر نبی صدیق ہے، لیکن فرمایا اس کا عکس نہیں، یعنی ہر صدیق نبی نہیں، ہر صدیق نبی نہیں۔ پھر فرمایا ہر صدیق ولی ضرور ہے اور ہر ولی صدیق نہیں، یعنی مرتبہ صدیقیت والا نہیں۔ یعنی مرتبہ صدیقیت یہ تمام نبیوں کو تو حاصل ہے،
اور غیر نبی میں سے جس کو مرتبہ صدیقیت ملا ہوا ہے وہ مرتبہ ولایت پر بھی فائد ہے، وہ مرتبہ ولایت پر بھی فائد ہے۔ تو ہر صدیق ولی ضرور ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر ولی عالم ضرور ہے، ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ولی کے لیے عالم ہونا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ بعد اوصاف ہوتے ہیں اور ان کو یوں ہی توجیہ کر کے ایک سمجھانے کے لیے آسان انداز میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر نبی، جیسے ہر رسول نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی کیا رسول بھی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ رسولوں کی تعداد، وہ نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش جو بیان ہوئی، لیکن رسول ان میں کم ہے۔ ان میں رسولوں کی جو تعداد بیان کی 313 مختلف اقوال بیان کیے، یعنی چند سو ہیں یہ رسولوں کی جو تعداد ہے۔ تو مرتبہ صدیقیت تمام ولایت کے مرتبے سے سب سے فائق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرتبہ صدیقیت کے امام ہیں، انبیاء اور رسول کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں سے سب سے مقام مرتبہ جن کا افضل اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیت مبارکہ میں فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب یعنی چچا کو، اپنے چچا کو جس کا نام آزر تھا، قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر یہ بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنے باپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے آپ منع کرتے تھے۔ اور اس آیت میں بھی کہا گیا جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ تیرے کام آئے۔ تو یہاں لی ابی ہی فرمایا گیا، اپنے باپ۔ اب یہ جو اب فرمایا گیا نا، یہ اس سے مراد حقیقی والد مراد نہیں، بلکہ یہ عرب کے دستور میں بھی اس وقت بھی جو چچا بھی ہوتا اسے بھی اب کہہ دیا جاتا، اب کہہ دیا جاتا، لیکن وہ والد نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی کئی ایسے کہ جیسے بہو اپنے سسر کو ابو کہہ دے، اچھا اسی طرح تایا کو کہہ دیا جاتا ہے، چچا کو کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی حقیقی والد وہ نہیں بن جاتے۔ تو یہاں پہ جو نسبت ہے وہ چچا کی طرف ہے۔ آپ کی جو حقیقی والد تھے وہ تارخ تھے، اور وہ مواحد تھے، مسلم تھے، مواحد تھے، توحید پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اوپر تک یہ سارے کے سارے مواحد وہ مسلم تھے، توحید پر تھے، ان میں سے کوئی بھی کفر اور شرک والا نہیں۔ تو لہذا جن جگہوں پر یہ فرمایا گیا لی ابی ہی تو اس سے مراد ان کا چچا ہے، اور چچا کا نام آزر تھا، آزر تھا، اور یہ آزر کو بار بار وہ کفر اور شرک سے آپ منع فرماتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اس سورہ مریم میں موجود ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی اور رسول تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خاص اللہ پاک نے فضیلتیں عطا فرمائی اور 5 صفات عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ علیہ السلام رسول اور نبی تھے۔ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اپنا قرب بخشا، اور آپ علیہ السلام کی خواہش پر آپ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چونکہ آل یعقوب ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ مصر کی طرف آئے، اور یوں آپ یعنی مصر کی طرف جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے یہاں تھے، اور یہ کل 72 تقریباً فیملی ممبرز تھے جو یہاں پر آئے تھے، لیکن پھر ان کی اولادوں میں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام یہاں بنی اسرائیل کو یہ لے کر نکلے تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی تھی، لاکھوں میں ان کی تعداد ہو گئی تھی۔ اسی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی خوبصورت صفت یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے،
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے صابر تھے، شاکر تھے، اور کیوں نہ ہو، ان کے والد خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، صابر تھے، شاکر تھے، اور جنہیں قرآن نے صدیق النبیہ فرمایا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا پہ اپنا سب کچھ قربان وہ کر دیتے تھے، اور کیا انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ایک طرح کا قربان کیا، اپنے مال کو بھی کیا، اپنی جان کی بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی کے نقش قدم پر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہے، اولاد اسماعیل میں سے ہیں، یعنی آپ کا بھی جو نسب مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، اور اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ذبح ہونے سے محفوظ رہے۔ وہ کیسے ذبح ہوتے؟ جن کی پشت میں نور محمدی تھا، سبحان اللہ۔ تو وہ یہ صفات کے حامل کہ گھر والوں کو نماز کا کہنا اور زکوٰۃ کا کہنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو مختلف مقامات پر نماز کا، زکوٰۃ کا یہ اب تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا کہ اہل خانہ پر جب کوئی تنگی آتی تھی تو آپ کہتے تھے نماز پڑھو، اور یہ بھی فرمایا اہل خانہ کو جب کبھی کوئی حاجت پہنچتی تھی تو یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے اہل خانہ کو، اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، سبحان اللہ۔ 8 مہینے تک آپ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بھی آپ جاتے تھے اور انہیں جا کے نماز کے لیے کہتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز نماز نماز۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ وہاں پر یہ آیت مبارکہ بھی سبحان اللہ یہ بھی کہتے، نماز بھی کہتے، اور ساتھ یہ آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کرتے کہ اللہ نے یہ اہل بیت کی شان میں یہ تطہیر والی آیت کو نازل فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم بھی آج اس سے یہ درس لیں، سبق لیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہیں۔ جی ہاں، ان کو آپ نماز کا کہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دیں، ہمارے اہل کو بھی، گھر والوں کو بھی، اور بچوں کو، فیملی کو، تمام افراد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو